لیکن یہ ساری نعمتیں ہمیں تبھی ملیں گی جب ہم خالص اور سچی توبہ کریں گے. اپنے معاشرے کی اصلاح کرو اور اب گناہ بار بار مت کرو, گناہوں پر نادم ہونا سیکھو. اور دیکھیے آج کے اس اوریانیت کے دور میں, کل میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا میرے بھائیوں, آج ان تمام گناہوں کی وجہ سے آج اللہ کی نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں. اور اس طریقے کا سبق حاصل کرنا چاہیے ہر جلسے والوں کو بھی, جس طریقے سے میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا. آج جلسوں میں بھی بڑے عجیب و غریب کے آپ جائیے, اب کل میں جا رہا ہوں کٹیہار کی سرزمین پر, دیکھیے گا کیسا خلط ملط ہوگا, میلہ لگے گا, مرد اور عورتوں کی بھیڑ لگے گی, اور جب لاسٹ میں میری تقریر ہوگی تب جا کر سب اکٹھا ہو جائیں گے, اور اس سے پہلے مارکیٹنگ ہوگی, شاپنگ ہوگی, جلسوں میں بدنظمی ہوگی, مرد و عورتوں کا اختلاط ہوگا. میرے بھائیوں یہ بڑی اچھی چیز ہے جو ہمیں نیما کے جلسے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے لوگ اس طریقے کا انتظام کرتے ہیں کہ مردوں کا عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہونے پائے ہیں, اور دکانوں پر عورتیں نہ آئیں اس طریقے کا انتظام کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت سے دکان والے بیچارے لڑتے بھی ہیں کہ آپ کیوں لیڈیز کو روک رہے ہیں, کیوں نہیں آنے دیتے ہیں ہماری دکان پر, ہم چند روپیہ کمانے کے لیے. میرے بھائیوں آج جلسے والوں نے بھی جلسے دوسری سرزمینوں پر اسی لیے کرنا شروع کیا. لوگوں نے ان کو مشورے دیے بھائی میلے ٹھیلے بند کرو, تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں, اگر میلہ نہیں لگائیں گے تو بھیڑ نہیں ہوگی, اور بھیڑ نہیں ہوگی تو عورتیں نہیں آئیں گی, اور عورتیں نہیں آئیں گی تو ہمارے جلسے میں چندہ نہیں ہوگا. یعنی ان کو جلسے کا مقصد دینداری نہیں ہے, ان کا جلسہ کرانے کا مقصد صرف چندہ اور تعاون ہے, دین کا حصول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک دکانیں نہیں لگیں گی, میلہ نہیں لگے گا, عورتیں نہیں آئیں گی, اور جب عورتیں نہیں آئیں گی تو بھیڑ نہیں ہوگی, اور جب بھیڑ نہیں ہوگی تو چندہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں جب ہماری سوچ یہ ہو جائے تو ایسے جلسوں سے پھر کیا فائدہ ہوگا, اور کیا ہمیں ملے گا, اور کیا ہم سیکھ کر نکلیں گے. انما الاعمال بالنیات, سارے عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. اور جب ہماری نیت میں پہلے ہی یہ ہے کہ ہم جلسے میں میلہ اس لیے لگاتے ہیں کہ عورتیں آئیں, اور عورتوں کو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ بھیڑ ہو, اور بھیڑ اس لیے ہوتا کہ ہمارے مدرسے کا چندہ ہو, تو ایسے جلسوں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. کوئی دین اور کوئی دینداری ہمارے ماحول میں اور ہمارے سماج میں نہیں آئے گی. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہماری بھی اصلاح فرمائے, ہمارے جلسوں کی بھی اصلاح فرمائے, اجلاس کی بھی اصلاح فرمائے. یہی چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھیں. اس امید کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے, اور ہم گناہوں پر نادم ہوں گے, گناہ کو ترک کریں گے, اور آئندہ کبھی اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور حوصلہ پیدا کریں گے. الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو اے اللہ تو نیکیوں سے بدل دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ بنا تو رہے ہیں ویڈیو, لیکن کسی کا بھی اگر ہم نے تھمبنیل غلط دیکھ لیا لڑکی بناتے ہوئے میرے فوٹو کے ساتھ, تو اس چینل کا نام لے کر اس کو یہاں سے ہم ہٹائیں گے آئندہ. تو یہ یاد رکھیے گا, اس وقت کمبھ والا میلہ چل رہا ہے, اور بہت زیادہ اس وقت یو پی کے حالات اچھے نہیں ہیں, لہٰذا اپنی کمائی حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے کو مصیبت میں ڈالنا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. مجبوری ہے, ہماری سب پر ہماری نظر ہے, جس چینل پر ہمیں آبجیکشن ہوگا اس چینل کو آپ ہی لوگوں کے ذریعے ہٹوائیں گے, اور ہم لگنے نہیں دیں گے پھر. اس لیے تھمبنیل پر آپ کنٹرول کیجیے.